نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں عبادات سے منور ہے، عبادات سے پر ہے، وہیں اسلامی تاریخ کے اس مہینے میں بڑے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد نبی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ یہ ہستی کون ہے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی سیرت بہت بلند ہے۔ چند منٹ میں ان کے مقام اور مرتبے کو نقل کرنا ممکن نہیں، لیکن چند باتیں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا تاکہ مسلمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل زندگی سے واقف ہوں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں سے، جن کی محنت سے ہم تک دین اسلام پہنچا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرابت داری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جنہوں نے بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور پرورش میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب وہ معاشی حالت کے اعتبار سے کمزور تھے، لہذا ان کے بچوں کو دیگر حضرات نے ان کے بچوں کی پرورش کی، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اور دعوت شروع ہوئی، تو جہاں مردوں میں، بڑے مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، کلمہ قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ وہیں بچوں میں، نوعمروں میں پہلی شخصیت، پہلا مرتبہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے جس ذات کا، جس ہستی کا آتا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھا جائے تو انتہائی اعلیٰ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے علی نہیں تھا، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والدین نے آپ کا نام حیدر رکھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کے بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے حیدر نام اس وجہ سے رکھا کہ ان کے والد کا نام اسد تھا، اور اسد کا نام مطلب ہوتا ہے شیر، تو حیدر کا معنی بھی شیر ہی، طاقت ہی، تو انہوں نے اسی سے مترادف لفظ، اسی سے ملتا جلتا لفظ اپنے بچے کا بھی رکھا کہ حیدر رکھا کہ یہ شیر ہے، یہ حملہ کرنے والا ہے، یہ لوگوں پر غالب آنے والا ہے، تاکہ بچے کے اندر یہ صفات پیدا ہوں، وہ جری ہو، وہ جرت والا ہو، وہ طاقت والا ہو۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور پرورش میں گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام تبدیل کیا، حیدر کے صفت رہی حیدر کرار، وہ جرت رہی، وہ طاقت رہی، لیکن آپ نے نام رکھا علی۔ کیوں؟ علی علو سے ہے، علو کا مطلب اونچائی، علو کا مطلب برتری، علو کا مطلب بلندی، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، دبلے پتلے تھے، کمزور ٹانگیں تھیں، تو علو بلندی اس وجہ سے، تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کرے، یہ تانا نہ دے یہ تو چھوٹے قد والا ہے۔ فرمایا قد چھوٹا ہے، مقام بلند ہے، قد چھوٹا ہے، مرتبہ اعلیٰ ہے، قد چھوٹا ہے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے، عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے یہ اونچائی کی منزلوں والا ہے۔ پھر اگر ہم آپ کے نام کے ساتھ دیکھیں تو ایک صفت بعض جگہوں پر آئی کہ آپ کی صفت ہے المرتضیٰ، علی المرتضیٰ۔ مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا ہے، مرتضیٰ، کیونکہ پورے قریش میں مرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہیں
جسے بچپن ہی میں اسلام کے لیے قبول کر لیا گیا۔ پوری قوم قریش میں سیدنا علی المرتضیٰ وہ پہلے ہیں جس نے پیغمبر کو چنا ہے۔ پوری قوم قریش میں یہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے کم سنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اعلان کیا ہے۔ پوری قوم قریش میں یہ وہ پہلے ہیں، یہ وہ مرتضیٰ ہیں، یہ وہ چنے ہوئے ہیں جنہوں نے باپ کو چھوڑ کر پیغمبر کا ساتھ دینا قبول کیا، نبی کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، نبی کی گود کو انہوں نے چنا ہے۔ ان کے لیے نبی کی گود کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑے نقطے کی بات ہے، بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک علی ہے جو نبی کی گود میں پلتا ہے، ایک علی ہے جو نبی کی گود میں پلتا ہے، اور ایک صدیق ہے جو ہجرت کی رات نبی کو اپنی گود میں لیتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ وہ جہاں پر نبی کو گود میں لیا وہ انداز خدمت ہے، اور یہ جہاں نبی نے علی کو اپنی گود میں پروان چڑھایا یہ انداز شفقت ہے۔ تو بہرحال مقام کے اعتبار سے ہم یعنی مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو توقیر، عزت، احترام دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہوں، چاہے ازواج مطہرات میں سے ہوں، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابزادیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، چاہے بڑا صحابی ہو مرتبے کے لحاظ سے، چاہے ادنا صحابی۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے بڑے کام کے لیے ان کو چنا۔ مرتضیٰ ہے نا، مرتضیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ پوری امت میں علم فقہ ہم تک جو پہنچا ہے، مسائل کا علم، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے علم فقہ پہنچا ہے۔ پوری امت کو جو علم تصوف ملا ہے، علم تصوف کی بنیاد حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوری امت کے اندر قضاء اور حکمت کا جو علوم ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرہون منت ہے۔ تو بہرحال یہ شخصیت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ کا ایک اور دوسری قرابت داری اہم کہ آپ کا نکاح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ نکاح بھی بڑا مرتبے والا، بڑا عظیم نکاح، بڑا مبارک نکاح تھا کہ جس نکاح کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود علی کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یہ دیکھ لیں کہ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا جان میرا آپ کے گھر آنا جانا ہے، چچا جان آپ کی جو بیٹی ہے ام ہانی ہے اس کا میرے ساتھ نکاح کروا دیجئے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی نکاح نہیں ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کا ہاتھ مانگا، لیکن ابو طالب مکہ کے سردار تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے، میں سردار ہوں، میں اپنی بیٹی کسی سردار ہی کے گھر میں بیاہ کراؤں گا، کسی سردار ہی کے گھر میں دوں گا۔ تو ابو طالب نے یہ بات سوچتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیشکش جو تھی اس سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب وہی ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دین کی خاطر قربانیاں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کے نکاح کے لیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے لیے اس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ جن کا اللہ رب العزت نے بھی انتخاب فرمایا تھا۔ پھر نکاح کتنا مبارک کہ جس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جس کے حق کے مہر کی ادائیگی کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاونت کر رہے ہیں۔ تو یہ محبتیں ہیں، یہ الفتیں ہیں حضرات خلفائے راشدین کے درمیان ہیں۔ جس کا نکاح ہو رہا وہ بھی عظیم، جس خاتون کے ساتھ ہو رہا وہ خاتون جنت وہ بھی عظیم، جس گھرانے میں ہو رہا وہ نبی بھی بڑے عظیم، اور جن گواہوں کے سامنے ہو رہا وہ گواہ بھی بڑے ہی عظیم، حق مہر کی جو ادائیگی کر رہے وہ بھی بڑے عظیم۔ تو یہ ساری عظمتیں اگر جمع ہمیں نظر آتی ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نظر آتی ہیں۔
تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ وہ ہستی ہیں جو تینوں خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں مشیر کی حیثیت سے، وزیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ یہ واقعات ایسے ہیں، یہ مقامات ایسے ہیں کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے ان مقامات سے، ان واقعات سے آگاہ ہو جائے تو غیروں کے، کفار کے پھیلائے ہوئے اس پروپوگنڈے کا شکار نہ ہو کہ جس پروپوگنڈے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس کی محبتیں نہیں تھی یا کوئی اور معاملہ تھا یا آپس میں محب تھے۔ محب ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی نسل کو ہم دیکھیں تو بے شمار ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور ان کے نسل نے اپنے رشتے، اپنی محبتوں کا اظہار رشتے کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ اور یہ چیز بھی ثبوت کے ساتھ، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہمیں ان کی درست سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، درست مقام کو سمجھنا ہے تاکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ عزت، احترام، توقیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔